ایک طالب علم تھے نجف میں، انڈین ہندی مدرسہ مشہور تھا اس زمانے میں، تو وہاں ایک اور شخص بھی تھا کہ جو اس کا تعلق شیعہ سے نہیں تھا، لیکن نفس کو کنٹرول کر کے اس کے پاس طاقتیں تھیں، یہ اس سے دور رہتے تھے، اور اس نے بولا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا، اس نے بولا میں تمہیں اذیت کروں گا، تکلیف دوں گا، اس نے بولا کرتے رہو۔ یہ کہہ رہا میں واپس آ رہا تھا تو وہ باہر بیٹھا ہوا، اور اس کے بعد جو بھی علم تھا اس نے ایسا کیا کہ میں ہل نہیں پایا، رک گیا۔ تھوڑی دیر اس نے مجھے دیکھا اور مسکرایا، کہا پھر ہٹا دیا، کہا میں نے کہا تھا تمہیں اذیت کروں گا، کہا تم کچھ بھی کرتے رہو، میں بھی اہل بیت کا ماننے والا ہوں۔ انہوں نے اپنے استاد کے پاس گیا کہ میں بھی کہاں سے ایسا استاد پیدا کروں، ایسا استاد ڈھونڈوں کہ جو مجھے بھی کچھ سکھائے۔ انہوں نے کہا مسجد سیلا جاؤ، مسجد سیلا مسجد کوفہ کے برابر میں ہے۔ کہتے میں رات کو وہاں ایک رات عبادت کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک کونے پہ، ایک گوشے پہ، آپ کو پتہ ہے وہاں انبیاء کے مقامات ہیں، ایک شخص سجدے کے اندر خدا کی بارگاہ میں خدا سے راز و نیاز کر رہا ہے، پروردگار تو نے اگر نہیں بچایا تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ آیت اللہ قاضی بھی اس ایک شخص کے لیے اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا اس شخص کو اتنا سر سجدے میں رکھ کے گریہ کیا کہ جو زمین تھی وہ آنسوؤں سے گیلی ہو گئی، اتنا سجدہ۔ کون ہے؟ سید احمد کربلائی، جو کہ ملا حسین کلی ہمدانی کا 3 بڑے شاگردوں میں سے ایک شاگرد۔ تو اس نے اپنے استاد کو جا کے بتایا، اس نے بولا ہاں یہی شخص ہے جو تمہاری تربیت کرے گا۔ عزیزان محترم، ہم کیونکہ اس عالم میں اتنے پھنسے ہوئے ہیں مادے میں، ہمیں ایک چارجر چاہیے، ایک جھٹکا چاہیے، اور جب تک یہ جھٹکا نہیں ملے گا ہم آن نہیں ہوں گے، ہم بیسیکلی ڈیڈ ہیں اس ٹائم۔ وہ روایت کہتی ہے، روایت کیا کہتی ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تب جاگیں گے۔ سو رہے ہیں لوگ، ہم بیسیکلی سو رہے ہیں۔ کیوں سو رہے ہیں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے عالم میں، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہماری ڈیوٹی کیا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے، ہم سو رہے ہیں۔ جب انسان مرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سب نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، جو آپ سے پوشیدہ ہے وہ نظر آتا ہے آپ کو۔ اب وہاں انسان کہتا ہے وہ مجھے یہ نہیں کرنا تھا، اب وہاں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بدن کے برابر میں جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے رشتہ دار، آپ ان کو بتائیں کہ یہ مت کرنا، یہ مت کرنا، دیکھو مجھے نتیجہ نظر آ رہا ہے، لیکن آپ کی زبان نہیں ہلتی، نہیں ہلتی، آپ ہلا نہیں سکتے۔ ٹائم اوور، زندگی ختم۔ اب ہمیں اپنی اسی زندگی میں بیدار ہونا ہے ذرا۔ کمال تو یہی ہے، وہاں جا کے دیکھا تو کیا دیکھا، دیکھیں یہیں پہ، تو کیسے دیکھیں؟ کون دکھائے گا؟ علماء، بعض جوانوں سے، بعض جوانوں جن کو دیکھا، جن کے اندر تبدیلی آئی، آیت اللہ شمس الدین بھی ایک جوان کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ واقعہ میں نے کئی دفعہ بیان کیا، بس میں ان کی سٹیٹمنٹ بیان کروں کہ جب ایک عالم نے ان سے پوچھا جوان سے کہ کبھی تم نے امام کو دیکھا ہے؟ تو وہ اتنا پرہیزگار تھا، اس نے بولا ہاں 1 گھنٹہ پہلے اسی شہر میں تھے امام۔ تو اس نے پوچھا کہ کیسے اس مقام پہ پہنچتا ہے آدمی؟ تو انہوں نے ایک فارمولہ دیا، بس کہا کہ اپنے آپ تک پہنچیں۔ یعنی اپنے آپ تک پہنچنے کا کیا مطلب؟ مثال کے طور پر خدا نہ خواستہ آپ بیمار ہو گئے، یا کوئی بیمار ہے، اب بیمار تو نہ دوائی کھا سکتا ہے، نہ کھانا کھا سکتا ہے، نہ اپنا خیال رکھ سکتا ہے، تو کون پہنچتا ہے اس تک؟ اگر ہاسپٹل میں ہے تو نرس، ڈاکٹر، کوئی جو اس کے ساتھ ہے، اٹینڈنٹ، وہ پہنچتا ہے تاکہ اس کی بیماری دور ہو، یہ صحیح ہو۔ وہ جوان کیا کہہ رہا ہے؟ خود اپنے آپ تک پہنچو،
یعنی کوئی نہیں پہنچے گا، خود پہنچو، خود دیکھو مرض کیا ہے تمہارے اندر، خود جانتے ہو تمہیں کیا مشکل ہے. ہر انسان خود جانتا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو نہ پتا ہو کہ آپ کی پرابلم کیا ہے. آپ کو پتا ہے آپ کی پرابلم کیا ہے. میں جانتا ہوں میری مشکل کیا ہے. میں جانتا ہوں کہ میں جب بھی پرواز کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں گر جاتا ہوں. کیوں گر رہا ہوں میں بار 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 بار؟ اس کا مطلب میں ایک ہی جگہ گر رہا ہوں، تو میں کیوں نہیں اس کو صحیح کرتا؟ اور میرے اختیار میں نہیں ہے، میرے بس میں ہو، آپ کے اختیار میں نہیں ہے. تو اللہ نے آپ کو یہ دیے ہوئے نا جو با اختیار ہیں، ان کے دروں پہ آئے، ان کے دروں پہ آئے نا. زیارت جامع کبیرہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہماری باز گشت، ہمارا پلٹنا، امام کہتے ہیں کہ تمہاری باز گشت، تمہارا پلٹنا ہماری طرف ہے، تم نے ہماری طرف ہی آنا ہے. خوب جب آنا ہی ہے تو خوب انہی کے دروازے پر آؤ. یہی بچائیں گے، کون بچائے گا؟ کوئی اور نہیں بچائے گا. عزیزان محترم، خوب انہی کے دروازے پر آیا. ہر شخص ان کے دروازے پر آیا، مشکل میں آیا، ہر طریقے سے آیا.